شریک ہوں گے اور مختلف عنوان پر باتیں ہوں گی انشاءاللہ اور اس کو ہم سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجمع دیکھ کر کے مت آئیے، گھبرانا تو مجھے چاہیے کہ میں بولوں گا کیا کس کو سناؤں، لیکن چونکہ حالات سے میں واقف ہوں، اتنے لوگ مصروف ہیں اور مصروفیت تو خیر کچھ نہیں ہے، موبائل میں ہی لوگ بزی ہوں گے، صرف سامنے موبائل ہوگا اور یوٹیوب پہ فیس بک چل رہا ہوگا اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ رات میں کون سا کام ہوتا ہے بھائی؟ رات میں کوئی کھیت جوتنا ہے کیا؟ تو اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی آتا ہے، یہ آپ لوگ خود سے نہیں آئے بلکہ اللہ کی توفیق رہی جو آپ مجلس میں حاضر ہیں، اور یہ مجلس جس نام سے جس شخصیت سے منسوب ہے وہ کوئی معمولی شخصیت تھوڑی ہے۔ ابھی حضرت نے حدیث شریف آپ کو پڑھ کر کے سنائی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ ہستی حسن اور حسین ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، بہت عظیم ہستی کے نام سے یہ جلسہ منسوب ہے۔ بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو ذکر شہدائے کربلا میں جاتا ہے اور بیٹھتا ہے، جو دعا مانگتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ بے شک۔ تو آپ اچھی نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ریاکاری سے دور ہو کر کے اس مجلس پاک میں آئیں۔ جی، امید ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس آپ کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ نیت کا، جیسے میں نے جمعہ میں بتایا کہ اچھا آدمی بننے کے لیے صحبت کا اثر ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی اعمال کو رب کی بارگاہ میں مقبول کرانے کے لیے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسری حدیث میں ہے نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آپ نیت کر کے آئیں، اچھی نیت کر کے آئیں کہ رب تبارک و تعالی ہم ذکر شہدائے کربلا میں جا رہے ہیں، وہاں ہم بیٹھیں گے تو امام حسین کی یاد میں بیٹھیں گے، ان کے ذکر کو سنیں گے، تیرا ذکر، تیرے حبیب کا ذکر، صالحین کا ذکر سنیں گے، اور جہنم سے پناہ مانگیں گے، جنت کے متمنی رہیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی نیت کر کے آپ یہاں پہ آئیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ نیک کام کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے، فرشتوں میرے بندے نے نیک کام کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ صرف بندہ کام نیک نہیں کیا ہے، صرف ابھی اس نے ارادہ کیا ہے، یعنی ارادہ کرنے پر رب فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دے۔ جب بندہ اس نیک کام کو کر لیتا ہے، اب وہ نیک کام کس درجے کا ہے، نیک کام کس منصب کا ہے، اس میں کتنا خلوص ہے، وہ اس میں کتنی اچھی نیت ہے اور کتنا بڑا وہ کام ہے، اسی اعتبار سے جب بندہ اس کام کو کرتا ہے، اسی اعتبار سے اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے، بے شک۔ جیسا وہ کام ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف دعوت دینے والا، نیکی کی طرف بلانے والا، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو جتنا ثواب، مطلب بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا، جیسے کہ ہم نے آپ کو بھلائی کی طرف رہنمائی کی، ہم نے آپ کو کہا کہ آپ نیک کام کریے، تو میرے کہنے کی وجہ سے آپ اگر نیک کام کریں گے تو جو ثواب آپ کو ملے گا وہی ثواب مجھے بھی ملے گا۔ بے شک۔ یعنی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ثواب بھلائی کرنے والے کو ملتا ہے۔ بے شک۔ تو آپ ایک دوسرے کو کہیے بھائی کہ چلیے ذکر شہدائے کربلا میں سال میں صرف 10 روز آتا ہے، اور سن لیجئے 1 گھنٹہ میں کیا آپ کا کچھ بگڑ جاتا ہے کیا؟ اس طرح کی کچھ باتیں اللہ اس کے رسول کا مطلب خوف دلائیے۔ قبر کے حوالے سے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ایک دن موت آئے گی، یہ دنیا چند دن کی ہے، اس طرح کے محبت انداز میں آپ پیغام دیں
امید ہے کہ لوگ سنیں گے اور اس میں حاضری ہونے کی وہ سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، رہبر شریعت، سید المرسلین، شفیع المذنبین، طہ و یاسین، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں درود شریف کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر باواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ سبھی حضرات کلمہ توحید میرے ساتھ مل کے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ ہمارے بڑے بھائی حضرت حافظ قاری صدام حسین دامت برکاتہم القدسیہ بہترین آواز میں تلاوت کلام ربانی سے ہم تمامی حضرات نے سنا اور مستفیض ہوئے۔ اللہ رب العزت ان کو سلامت بکرامت رکھے، مزید آواز میں برکتیں عطا فرمائے، اور بھی دیگر حضرات نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم منقبت امام حسین گنگنائے ہیں۔ نعت پاک پڑھنا یہ صحابی کی سنت ہے، اور سننا میرے سرکار کی یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نعت پاک پڑھنا صرف آواز والوں ہی کو حق نہیں ہے کہ صرف وہی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ بغیر آواز والے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور نعت جو ہے یہ کوئی آسان بھی نہیں ہے، ہر آدمی نعت لکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ نعت لکھنا یہ بہت مشکل کام ہے، اللہ جسے توفیق دیتا وہی لکھتا ہے، اور بہت اہم یہ مرحلہ ہے، سمجھ گئے؟ تقریر کرنا آسان ہے، کتاب لکھنا آسان ہے، لیکن نعت لکھنا یہ سمجھ لیے اللہ جسے توفیق دے وہی لکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک شخصیت گزری ہے جس کو شیخ سعدی شیرازی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، بہت عظیم ہستی ہیں، فارسی کے سمجھ لیجئے بہت بڑے امام ہیں۔ ان کی دو کتابیں بہت ہی مشہور و معروف ہیں، گلستہ اور بوستہ، یہ دونوں کتابیں فارسی میں ہیں، اور یہ ہند و پاک کے اکثر مدارس عربیہ میں داخل نصاب ہیں، پڑھائی جاتی ہیں۔ ہم لوگوں نے بھی پڑھا، حضرت نے بھی پڑھا، اور علماء نے پڑھا ہوگا۔ تو آپ بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے۔ آپ نعت پاک لکھنے کے لیے بیٹھے نبی کی تعریف کرنے کے لیے، ویسے نبی کی تعریف کما حق ہو تو دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی انسان نبی کی تعریف کما حق نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ جس کی تعریف رب کائنات کر رہا ہو اس نبی کی تعریف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن چونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو غلام کا حق بنتا ہے کہ اپنے آقا کی تعریف کچھ نہ کچھ ضرور کرے۔ تو اسی طرح شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے لیے آپ قلم کو اٹھاتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ بلندیوں کو پہنچ گئے اپنے کمال سے، کشفت دجا بجمالہ، آپ نے تاریکیوں کو چھانٹ دیا اپنے جمال سے۔ اور ایک بات یہ بھی سنیں، جو شعراء ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک شعر کب مکمل ہوتا ہے؟ جب دو مصرع مکمل ہوگا تب جا کر کے ایک شعر بنتا ہے۔ ایک شعر کو بنانے کے لیے دو مصرے کا ہونا ضروری ہے، جب دو مصرع تیار ہوگا تب جا کر کے ایک شعر بنے گا۔ حضور سرکار شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ۔ یہ دجا کیا ہے؟ یہ دجیتن کی جمع ہے، اس کے معنی تاریکی کیا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، سخت تاریکیوں کو چھانٹ دیا آپ کے جمال جہاں آرا نے، آپ کے حسن و جمال نے۔ ایک شعر مکمل ہو گیا، اب دوسرا شعر جو ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے حضور شیخ سعدی شیرازی قلم اٹھاتے ہیں
اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں، حسنت جمیع خصالہ، یا رسول اللہ آپ کی خصلتیں، آپ کی عادتیں بہت مبارک ہیں، عمدہ ہیں۔ یہ ایک مصرع آپ نے لکھا، شعر مکمل نہیں ہو پا رہا ہے، دوسرا مصرع لکھنے کو تیار ہیں لیکن وہ ذہن میں آ ہی نہیں رہا ہے، شعر مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ حضور سعدی شیرازی پریشان ہیں، اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، پریشانی کے عالم میں آپ کو اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، آپ سو جاتے ہیں۔ آپ کا کیا سونا تھا کہ آپ کی قسمت کی معراج ہو جاتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جس کی شان میں حضرت سعدی شیرازی نعت لکھ رہے ہیں، جس کی تعریف کر رہے ہیں، وہی خواب میں جلوہ فرما ہیں، وہی خواب میں تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے سعدی شیرازی، جو تم نے کلام لکھا ہے، جو تم نے شعر لکھا ہے، ذرا وہ پڑھ کے سناؤ۔ حضرت سعدی شیرازی خواب میں ہی آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ نبی فرماتے ہیں دوبارہ پھر پڑھو، حضرت سعدی پھر پڑھتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ رک جاتے ہیں، نبی فرماتے ہیں اے سعدی کیوں نہیں کہہ دیتے ہو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلو علیہ وآلہ۔ تو آخر کا یہ جو مصرع ہے یہ سعدی شیرازی کا مصرع نہیں ہے، بلکہ خود میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مصرع ہے، آپ کے لبھائے مبارک سے نکلے ہوئے جملے۔ بے شک۔ تو ان جملوں کو آپ یاد کر لیجئے، آپ اس کو ورد